بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محبت رسول اور ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کامل ترین ایمان کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وہ راز ہے کہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جان چکے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محبت رسول اور ادب رسول، اطاعت رسول اور اتباع رسول کی وہ لازوال مثالیں رقم کی ہیں کہ جن کو انشاءاللہ العزیز زمانہ رہتی دنیا تک یاد کرتا رہے گا اور ان سے رہنمائی لیتا رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا محبت رسول، ادب رسول، اطاعت و اتباع رسول کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر میں اعلیٰ درجے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری نظروں میں کوئی شخصیت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھی، اور نہ کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بزرگ اور مرتبے والا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب و دبدبا اور ہیبت و جلالت کا یہ عالم تھا کہ میری کبھی یہ جرت نہ ہوئی کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قلبی اور روحانی تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا تھا، اور اسی چیز کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حاضرین وہاں اس طرح بے حس و حرکت بیٹھے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور اگر انہوں نے ذرا بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ عروہ بن مسعود نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں کفار مکہ کا نمائندہ بن کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام کے والہانہ جذبات سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ یہ جاں نثار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی، استعمال شدہ وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے میں آپس میں لڑتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن نیچے پھینکتے تو صحابہ اس کو حاصل کر کے اپنے چہروں پر مل لیتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بال مبارک ہاتھ آتا تو اسے محفوظ کر لیتے۔ اگر ان میں سے کسی کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل ہوتی۔ جس وقت حضور علیہ السلام کلام فرماتے بالکل سناٹا چھا جاتا، اور سب کلام نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غور سے سنتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی عزت و توقیر ایسی کرتے جو دوسروں کے لیے قابل تقلید ہو۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام نگاہیں نیچی رکھتے تھے اور حضور علیہ السلام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے۔ عروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کفار مکہ کو جا کر بتایا کہ میں نے کیسر و کسرا کے دربار بھی دیکھے ہیں، حبشہ کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم جو منظر میں نے دربار نبوی کا دیکھا ہے کہیں نظر نہیں آیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں جیسے جانثار مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنی مقتدر شخصیت کو کسی کے حوالے نہیں کرے گی۔ اندازہ کیجئے کہ اس سے اعلیٰ درجے کا اور ادب کیا ہو سکتا ہے۔
جو صحابہ کرام رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کرتے تھے اور جو والہانہ محبت و عشق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے، یقیناً صحابہ کرام کی ان مثالوں سے سیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشاہدہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بال ترشوا رہے تھے اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنائے کھڑے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی حاصل کر لیتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجے گئے تو اہل مکہ نے انہیں بارہا مرتبہ طواف خانہ کعبہ کرنے کے لیے اجازت دی، لیکن غیرت عثمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ تنہا طواف کرے۔ آپ نے واشگاف الفاظ میں فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر طواف خانہ کعبہ کروں، پہلے آقا طواف کر لیں اس کے بعد میں کروں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صحابہ کرام کا تو یہاں تک معمول تھا کہ وہ کاشانہ نبوت پر حاضر ہوتے اور ادب سے دروازہ ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا چاہتا تو مدت تک موقع کی تلاش میں رہتا تھا، لیکن ادب کی وجہ سے دریافت نہ کر سکتا تھا اور اس میں کئی سال گزر جاتے تھے۔ حضرت صفیہ بنت نجدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے اگلے حصے کے بال اس قدر لمبے تھے کہ اگر بیٹھے بیٹھے ان کو کھولتے تو وہ زمین سے لگ جاتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان کو کٹواتے کیوں نہیں؟ تو اس عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ان سے ایک یادگار وابستہ ہے، ان کو کس طرح کٹوا سکتا ہوں؟ ان بالوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک نے چھوا تھا۔ یہ وہ کمال درجے کی محبت ہے، یہ وہ کمال درجے کا ادب ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام پوری دنیا کے اوپر انہوں نے غلبہ حاصل کیا۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی میں حضور علیہ السلام کے چند منہ مبارک تھے۔ اتفاقاً وہ ٹوپی کسی جہاد میں گر گئی، اس کو اٹھانے کے لیے حضرت خالد نے رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کوشش کی اور اس سلسلہ میں چند صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ بعد میں جب لوگوں نے ان سے شکایت کی، اس ٹوپی کے بارے میں پوچھا تو حضرت خالد نے فرمایا کہ اس ٹوپی کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ اس ٹوپی میں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے، اور آپ کا یہ یقین تھا کہ آپ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو اس منہ مبارک والی ٹوپی کو پہن لیتے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکتوں سے ہی آپ کو فتح یاب فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ بستر نبوی کی اس جگہ کو جہاں حضور تشریف فرما ہوا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے چھوتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح بے حساب واقعات ہیں صحابہ کرام کے عشق و محبت، ادب رسول، اطاعت رسول اور اتباع رسول کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کو کس اعلیٰ درجے کی عشق و محبت اور ادب تھا، اس واقعے سے بھی بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایام وصال میں جبکہ نماز کی امامت کے فرائض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھے، سموار کے روز جبکہ تمام صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر افاقہ محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر ہمیں دیکھنا شروع فرمایا۔
ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انوار قرآن کے ورق کی طرح پر نور اور روشن تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی خوشی میں ہم نے ارادہ کر لیا کہ نماز کو بھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں ہی محو ہو جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیال کرتے ہوئے مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان پرکیف لمحات کی منظر کشی بخاری شریف میں ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ جب پردہ ہٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سامنے آیا تو یہ اتنا حسین اور دلکش منظر تھا کہ ہم نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا صحابہ کرام دیدار کی خوشی میں ہی بالکل محو ہو گئے۔ امام ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قریب تھا کہ لوگوں میں اضطراب پیدا ہو جاتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ کھڑے رہو۔ شیخ امام بیخوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقع پر صحابہ کرام کے اضطراب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفا یاب ہونے کی خوشی میں متحرک ہو جاتے، حتیٰ کہ انہوں نے نماز توڑنے کا ارادہ کر لیا اور سمجھے کہ شاید ہمارے آقا نماز پڑھانے باہر تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا ہم محراب تک کا راستہ خالی کر دیں۔ چنانچہ بعض صحابہ خوشی کی وجہ سے کود پڑے۔ یہ وہ والہانہ جذبات تھے صحابہ کرام کے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے، اور ہزاروں ایسے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں امت کے لیے بے حساب رہنمائی یہ موجود ہے کہ ایمان کی اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور جن اعمال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل حال نہ ہو وہ اعمال اثر سے خالی رہتے ہیں اور وہ ایمان اپنے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچتا۔